میں کمرے میں آیا تو رجا اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا بہت شوق ہے تمہیں سب کو یہ بتانے کا کہ رات ہمارے بیچ میں کیا ہوا ہے۔ وہ نافہمی سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتی تھیں، یہ نہیں کہہ سکتی تھیں کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے۔ جانتی ہو کتنا مذاق بنا ہے میرا، اور یہ سب قصور تمہارا ہے۔ وہ کہنے لگی تو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ان کو شرم نہیں آتی یہ سب کچھ پوچھتے ہوئے؟ اور میں جھوٹ کیوں بولتی؟ میں نے کہا جو کچھ پھر میں آج رات کروں گا تمہارے پاس بہت کچھ ہوگا بتانے کے لیے، اور وہ بھی بالکل سچ۔ یہ سن کے وہ کچھ گھبرائی تھی، کہنے لگی میم ابھی ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ تیمور مجھے پڑھنا ہے، اگر ہمارے بیچ کچھ بھی ہوا تو ظاہر سی بات ہے پھر میں پڑھ نہیں سکتی، اور مجھے انجینئر بننے کا جنون ہے۔ آپ سمجھ نہیں سکتے، شاید آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، بچپن سے بس ایک ہی تو خواب دیکھا ہے میں نے۔ پلیز آج کے بعد آپ جو کہیں گے میں وہی کر دیا کروں گی، لیکن میں ایسا ابھی کچھ بھی نہیں چاہتی۔ کیا آپ مجھے وقت نہیں دے سکتے؟ جیسے ہی میں اپنا خواب پورا کروں گی میں خود آپ کے پاس آؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، اپنے خواب کو پورا کرنے کا عزم تھا۔ میں چاہ کے بھی اسے کچھ نہیں کہہ پایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتا ہوں انتظار، لیکن سو گی تم یہیں میرے بیڈ پہ میرے پاس۔ میری بات پہ وہ کچھ نروس سی ہوئی۔ میں نے کہا اتنا بھی بے قابو نہیں ہوں میں، لیکن ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اتنی دوری بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ پہلی رات سوتے ہوئے وہ بہت گھبرائی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ اگلے دن سارے مہمان جا چکے تھے، زندگی اپنی روٹین پہ آنے لگی تھی۔ رجا کا رزلٹ A گریڈ آیا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی حمزہ بھی انجینئرنگ ہی کر رہا تھا۔ ناشتے کے دوران جب میں نے حمزہ سے کہا کہ آفس کے بہت سے کام ہیں، میں بالکل بھی فری نہیں ہوں، ورنہ میں رجا کو خود یونیورسٹی لے جاتا۔ اور تم تو پڑھتے ہو یار، تم اپنی بھابھی کو ساتھ لے جاؤ، اس کا داخلہ کروا دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ حمزہ نے رجا کو دیکھا۔ یہ سن کے رجا بہت خوش تھی۔ میری والدہ کہنے لگی کیا مطلب تمہارا؟ شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور یونیورسٹی کیا مطلب؟ میں نے کہا امی رجا آگے پڑھنا چاہتی ہے، انجینئرنگ کرنا چاہتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا خواب پورا کرے۔ میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میرے والد کہنے لگے کہ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، تم اپنی بھابھی کو لے جاؤ، اس کا داخلہ کروا دو۔ پتہ نہیں کون سا خزانہ مل گیا تھا اسے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اچھا چلو اچھی بات ہے بھابھی، میں آپ کو روز اپنی ہی گاڑی میں یونیورسٹی لے جا کروں گا اور واپس بھی لے آیا کروں گا۔ میں نے کہا چلو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ان دنوں میں ایک نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، بہت زیادہ مصروف ہو چکا تھا۔ میرے والد کبھی کبھی ہی آفس آتے تھے، زیادہ تر وہ گھر پہ ہی وقت گزارتے تھے۔ شام کو جب میں آفس سے گھر واپس آیا تو رجا بہت خوش تھی۔ فارم وہ فل کروا چکی تھی۔ جب میں سیدھا کمرے میں گیا تو پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا، کہنے لگی تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے باقی کا فاصلہ بھی دور کیا۔ اس پہ وہ کچھ نروس سی ہوئی۔ میں نے کہا تو پھر میرے اچھے ہونے کا گفٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھی مجھے دے دو۔ وہ نظریں چرا گئی۔ میں نے اسے ساتھ لگایا، اس کے رخسار پہ بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا کھانا گرم کرو، میں فریش ہو کے آ رہا ہوں۔ وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھانے کی ٹیبل پہ میری والدہ کے چہرے پہ ناگواری تھی، ماتھے پہ بل تھے۔ حالانکہ ان کی عادت تھی کھانے کے دوران وہ باتیں کرتی تھیں، لیکن آج چپ تھیں۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا کہنے لگی تیمور میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے کچھ۔ میں نے کہا جی امی۔ اس وقت رجا کھانے کے برتن اٹھا رہی تھی اور ملازمہ کے ساتھ کچن میں بھی ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ میں اپنی والدہ کے کمرے میں گیا تو وہ کافی غصے میں تھی۔ کہنے لگی بہت بڑے ہو گئے ہو تم، بیوی کے سارے فیصلے تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میں نے کہا امی کیا ہو گیا، میں نے ایسا بھی کیا کیا ہے؟ سب کچھ آپ کے کہنے پہ تو آج تک کرتا آیا ہوں، بتائیے مجھے۔ کہنے لگی کس سے پوچھ کے رجا کو اجازت دی ہے تم نے؟ میں نے کہا امی وہ پڑھنا چاہتی ہے اور یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے، اور پھر ابو نے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی اپنے ابو کو تو چھوڑو، انہیں اتنی عقل ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ میں نے کہا امی پلیز، آج تک نہ ہم نے آپ کے آگے زبان کھولی ہے اور نہ ابو کے۔ جو آپ نے چاہا ابو وہی کرتے رہے اور ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی بہت زبان آ گئی ہے تمہارے منہ میں، تم نے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔
میں نے کہا امی مجھے نہیں لگا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مجھے آپ سے اجازت لینی پڑے گی، چلیں اب لے لیتا ہوں۔ کہنے لگی اچھا تو اب تمہیں اجازت کا یاد آ گیا، ٹھیک ہے منع کرو اپنی بیوی کو، آگے نہیں پڑے گی وہ۔ شادی کے بعد کون سی لڑکیاں پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا آج کل تو پڑھتی ہیں۔ کہنے لگی پڑھتی ہوں گی پر مجھے اپنے گھر میں ایسی کوئی لڑکی نہیں چاہیے۔ اپنی عمر دیکھی ہے تم نے، 28 سال کے ہو گئے ہو، اور اب یہ محترمہ جب تک انجینئرنگ کریں گی تو تم 32 کے ہو جاؤ گے، اور جب تک یہ پڑھ رہی ہے بچہ تو نہیں پیدا کرے گی یہ۔ دیکھو تم میرے بڑے بیٹے ہو، مجھے تمہاری اولاد کی خوشی چاہیے اور جلد از جلد چاہیے۔ حمزہ تو ابھی پڑھ رہا ہے، اس کی شادی کو تو ابھی 2 سال باقی ہیں یا 3 سال۔ کیا چاہتے ہو تم، میں اب تمہاری بیوی کی ذرا سی خواہش پہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دوں؟ میں نے کہا امی پھر آپ کو چاہیے تھا کہ لڑکی کو میرے حساب سے پسند کرتی۔ میری والدہ کہنے لگی مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا وہ 19 سال کی، اب بمشکل 19 کی بھی ابھی نہیں ہوئی ہے، لاؤبالی پن ہے اس میں، وہ اپنی عمر کے حساب سے ٹھیک ہے۔ ایسی عمر کی لڑکیوں میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو 19 سال کی عمر میں میچیور ہوں۔ اب لڑکی آپ نے خود پسند کی ہے اور کم عمر کی ہے تو پھر تھوڑے سے ناز نخرے اس کے اٹھائیں۔ میری بات پہ میری ماں نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، تو وہ لڑکی تمہاری نظر میں لاؤبالی ہے، کم عمر ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، اور تم اپنی زبان دیکھ رہے ہو، یہ جو تم زبان کے جوہر دکھا رہے ہو یہ اسی لڑکی کی پڑھائی گئی پٹیاں ہیں جو اتنی کم عمر میں وہ تم جیسے 28 سال کے میچور مرد کو اپنی انگلیوں پہ نچانے کا ہنر بڑے اچھے سے جانتی ہے۔ پتہ نہیں امی بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا فی الحال آپ اسے پڑھنے دیں، اگر اس بیچ میں کوئی خوشخبری ہو گئی تو میں اسے خود ہی یونیورسٹی سے ہٹوا دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کہنے لگی چھوڑو تمہارے وعدے، مجھے تو تمہارے وعدے اب ریت کی دیوار لگ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا چند دنوں میں تم بالکل بدل کے رہ جاؤ گے۔ میں نے سنا تھا کہ شادی کے بعد مرد چکی پہ پسنا شروع ہو جاتا ہے، ایک طرف ماں ہوتی ہے دوسری طرف بیوی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں شاید ایسا نہیں ہوں گا، میری ماں شاید ایسی نہیں ہے، لیکن شاید بیٹے کی شادی ہوتی ماں کی سوچ اکثر بدل جاتی ہے، وہ بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھتی، بہو کا شوہر سمجھتی ہیں۔ میں کمرے سے باہر آ چکا تھا، جب میں اپنے کمرے میں گیا تو رجا مجھے پورے دن کی ردات سنانے لگی کہ حمزہ نے اس کی بہت مدد کی۔ میں سب کچھ یوں ہی غائب دماغی سے سن رہا تھا، لگ رہا تھا کہ ایک الجھن کا شکار ہو چکا ہوں۔ بہرحال میں بھی دن بھر کا تھکا ہوا تھا کیونکہ نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، بھاگ دوڑ لگی پڑی تھی، اس لیے میں جلد ہی سو گیا۔ اب وہ میرے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی، شاید اس کی عادت تھی، اپنی ہر بات مجھ سے ڈسکس کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں جانے لگی، سب کچھ مجھے بتاتی رہتی تھی، جو میرے لیے بالکل غیر اہم ہوتا تھا۔ ابھی 2 دن ہوئے تھے ہماری شادی کو جب میری والدہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی کا شوق تھا آگے پڑھنے کا اور تم نے اپنی بیوی کی خواہش کو مقدم رکھا۔ 10 دن گزر چکے ہیں، اب اپنی ماں کی بات کو مانو، اسے کہو کچن کے کام سنبھالے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا کہ باورچن سے کہہ کے کھانا بنوا لیا کرے۔ میری والدہ کہنے لگی میں نے باورچن کو نکال دیا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، پچھلے 20 سال سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کھانا باورچن ہی بناتی تھی، اگر ایک باورچن کام چھوڑ کے چلی جاتی تو میری ماں دہائی مچا دیتی تھی، دوسری باورچن فوراً لگ جاتی تھی۔ میرے گھر پہ میری والدہ کا ہولڈ تھا، میرے والد کم ہی کسی بات میں بولتے تھے، تبھی گھر میں سکون اور شانتی بھی تھی۔ اگر دونوں ایک ہی مزاج کے ہوتے تو شاید گھر کا ماحول کچھ اور ہی ہوتا۔ میں نے شاید اپنے باپ کو شروع سے چپ چاپ اپنی ماں کی ہر بات پہ سر جھکائے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بھی کبھی اپنی ماں کی کسی بات پر اختلاف نہیں کیا تھا۔ البتہ حمزہ کئی باتوں پہ اختلاف کر جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا امی آپ نے باورچن کو کیوں ہٹا دیا؟ میری والدہ کہنے لگی پورا دن کرنے کے لیے تمہاری بیوی کے پاس ہے ہی کیا، اب کھانا بھی نہیں بنائے گی۔ میں چپ ہو گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسے کہہ دوں گا۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو وہ کتابیں بکھیرے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا رجا پلیز ان سب کو سمیٹو، دن میں اتنا ٹائم ہوتا ہے پڑھ لیا کرو یار، رات کو یہ سب مت کھول کے بیٹھا کرو۔ کہنے لگی وہ ایکچولی دن میں گھر کا کام ہوتا ہے نا اس لیے۔ میں کہنے لگا کہ ایسا بھی کون سا کام ہوتا ہے، ہر کام کے لیے تو ملازمہ ہے،
میری بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی. کہنے لگی اچھا میں سمیٹ لیتی ہوں. اس نے ساری کتابیں سامنے بنے رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ دی. میں نے اسے ٹیبل اور کرسی اپنے کمرے میں ہی سیٹ کروا دی تھی جہاں پہ وہ آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکتی تھی. جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹی میں نے کہا میری بات سنو. کہنے لگی جی. میں نے کہا ادھر میرے پاس آؤ. اب وہ میرے پاس آ جایا کرتی تھی. جانتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن میں اس کے قریب ضرور رہتا تھا، اور وہ بھی اب بلا تکلف میرے بازو پر سر رکھ دیا کرتی تھی، میرے قریب بھی ہو جایا کرتی تھی. ابھی بھی میرے بازو پہ سر رکھ کے لیٹ گئی، اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا. میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اپنے لبوں پہ لگایا. میں نے کہا شادی کو 10 دن ہو گئے ہیں. کہنے لگی جی مجھے پتہ ہے. میں نے کہا تھوڑا تھوڑا کچن کا کام کر لیا کرو. کہنے لگی وہ میں کرتی ہوں روزانہ. میں نے کہا وہ تو تھوڑا بہت تھا نا. باورچن سارا کام کرتی تھی، لیکن اب وہ جا چکی ہے، اس نے نوکری چھوڑ دی ہے. میں نے جھوٹ بولا تھا. وہ میری طرف دیکھ رہی تھی. میں نے کہا اس لیے کچن تو تمہیں سنبھالنا پڑے گا، کھانا تمہیں بنانا پڑے گا. کہنے لگی میں اتنا سارا کھانا اکیلے نہیں بنا سکتی. اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا اور کچھ پیچھے ہٹی، لیکن میں نے بازو سے پھر اسے قریب کیا. میں نے کہا اتنا سارا؟ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے کتنا کھانا پکتا ہے. ملازمین کے لیے روزانہ الگ ہانڈی بنتی ہے اور باقی سب کے لیے 3-4 ڈشز بنتی ہیں. میں نے کہا تو کیا ہوا، اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. کہنے لگی میرے لیے بہت زیادہ ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے میری فیملی آپ کی طرح بہت زیادہ رچ نہیں ہے، لیکن میرے بابا نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا ہے. مجھے صرف چائے بنانی آتی ہے، انڈا فرائی کرنا آتا ہے اور پاستا بنانا آتا ہے، بس اور کوئی چیز نہیں بنانی آتی. یہ سن کے میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. میں نے کہا اتنی بڑی ہو گئی ہو تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ کہنے لگی کتنی بڑی ہو گئی ہوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں نے کہا فروری کا. کہنے لگی جی، اور جون میں 19 کی ہو جاؤں گی، اور میں سب سے چھوٹی بھی تو تھی. بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی، بھابھی آئیں، انہوں نے گھر سنبھال لیا. میں نے اتنے کام کی طرف توجہ ہی نہیں دی. پھر بھی میں آپ کے کئی کام کر دیتی ہوں کیونکہ آپ بہت اچھے ہیں اور آپ مجھے پڑھنے بھی دے رہے ہیں. میں نے کہا تو پھر تم تھوڑی اور اچھی ہو جاؤ نا میرے لیے، پلیز کھانا بنانا سیکھ لو. امی سے پوچھ لینا، امی تمہیں سکھا دیں گی. میری ماں کا نام سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن بولی کچھ نہیں. میں نے کہا کیا ہوا، بات کیوں نہیں کر رہی؟ کہنے لگی مجھے سونا ہے، صبح سب کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے نا. وہ میرا ہاتھ پیچھے کر کے کروٹ بدل کے لیٹ چکی تھی. میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں. صبح 7 بجے جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی. میں پھر سے آنکھیں بند کر چکا تھا کیونکہ ناشتہ ہمارے گھر میں 8 بجے ہی کیا جاتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ 8 سے 8:15 ہوئے ہوں. کچھ دیر آنکھ بند کی، پھر اٹھ کے تیار ہو کے جب باہر آیا تو دوپٹہ کمر پہ باندھے، پسینے سے شرابور وہ ٹیبل پہ سب کا ناشتہ رکھ رہی تھی. میری والدہ اسی وقت اٹھ کے نیچے اتری تھی. ان کا اور بابا کا کمرہ نیچے تھا اور ہمیں اوپر کا کمرہ دیا گیا تھا. جب میری والدہ نے اسے ناشتہ لگاتے دیکھا تو ان کے چہرے کے بل میں کچھ فرق پڑا. وہ کہنے لگی میں نے سب کا ناشتہ بنا دیا ہے. میری والدہ کہنے لگی اچھی بات ہے، تم نے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی. سب لوگ ناشتہ کرنے بیٹھ چکے تھے جب میں نے دیکھا کہ رجا ناشتہ کرنے کے بجائے کمرے کی طرف جا رہی تھی. میں نے کہا رجا ناشتہ نہیں کرو گی؟ کہنے لگی نہیں مجھے تیار ہونا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، میں آتی ہوں بھی. یہ سن کے پھر میری ماں کے ماتھے پہ بل پڑے. میں ناشتہ کرنے لگا. حمزہ کہنے لگا بھابھی بس 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، جلدی کریں میں لیٹ ہو جاؤں گا. حمزہ بھی جلدی جلدی ٹوسٹ پہ جیم لگا کے کھا رہا تھا. جب میری والدہ نے کہا کہ تم یونیورسٹی جاؤ، رجا نہیں جائے گی، میں جو چائے اپنے کپ میں ڈال رہا تھا میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا. میں نے کہا کیوں نہیں جائے گی امی؟ شروع کی کلاسز ہیں اور بیسک ہیں، سب کچھ ابھی سکھایا جا رہا ہے، اور ابھی اس نے ناشتہ بنا تو لیا، وہ تیار ہونے گئی ہے. میری والدہ کہنے لگی تو دوپہر کا کھانا کون بنائے گا؟ حمزہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، چلو جاؤ. وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا امی میرے خیال سے رات میں اتنا کھانا پکتا ہے کہ دوپہر کا گزارا ہو سکتا ہے، اور دوپہر کو ہوتا ہی کون ہے، آپ ہوتی ہیں یا پھر بابا ہوتے ہیں. میری والدہ کہنے لگی اور ملازمین کا کھانا کون بنائے گا؟ میں نے کہا ان کا کھانا رضیہ بنا لے گی، اتنا تو وہ کر ہی سکتی ہے. آپ پلیز
رجا کی چھٹی مت کروائیں، آ کے وہ رات کے کھانے کی ساری تیاری کر لے گی۔ تب تک رجا کپڑے تبدیل کر کے بڑی عجلت میں آئی۔ میں نے کہا، آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ کہنے لگی، نہیں حمزہ کو دیر ہو جائے گی، حمزہ چلیں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، رکو 1 منٹ۔ میں نے جلدی سے گلاس میں دودھ بھر کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں نے کہا، یہ پی کے جاؤ، خالی پیٹ جاؤ گی تو دماغ کام نہیں کرے گا تمہارا، ایسے تو پڑھائی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں میری والدہ کو کیا ہوا، اپنا ناشتہ بیچ میں چھوڑ کے وہ جا چکی تھی۔ میں انہیں دیکھ کے حیران ہوا۔ رجا بھی دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی گھونٹ گھونٹ کر کے اس نے پورا دودھ ختم کیا اور حمزہ کے ساتھ چلی گئی۔ شام کو جب میں آفس سے واپس آیا تو رجا کچن میں تھی۔ میں اپنی والدہ اور والد کو سلام کر کے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا کچن میں آ گیا۔ ایک طرف اس نے پلاؤ کے لیے گوشت پتیلے میں رکھا ہوا تھا، دوسری طرف وہ شام کی چائے بنا رہی تھی۔ میں نے ٹیبل دیکھا تو ٹیبل پہ سبزیاں کاٹ کے رکھی ہوئی تھیں۔ وہ بالکل گھن چکر بنی ہوئی تھی، بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، ایپرن باندھا ہوا تھا، بس کام میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے پیچھے سے دھیرے سے آ کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی۔ مجھے دیکھا تو کہنے لگی، آپ کو نظر نہیں آ رہا میں کھانا بنا رہی ہوں؟ میں نے کہا، بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت پیار آ رہا ہے تم پہ۔ اس نے اپنے پیٹ سے میرے ہاتھ پیچھے کیے، کہنے لگی، اگر امی آ گئی نا تو سارا پیار کا بخار آپ کا ابھی اتر جائے گا۔ میں نے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، سمجھی؟ میں نے دوبارہ سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کہنے لگی، امی ذرا دیکھیں سالن میں نمک ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ یوں ایک دم سے میری والدہ کو پکار لے گی۔ میں نے اسے ایک دم سے چھوڑا اور کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا، تم کمرے میں آؤ، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ امی کچن میں آتی میں کچن سے باہر جا چکا تھا۔ بہرحال وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ سیمسٹر میں اس کے بڑے شاندار نمبر آئے تھے اور اس دن وہ میرے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اتنی خوش تھی، میرے رخسار پہ اپنے لب رکھنے کے بعد اسے شاید اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اپنی خوشی میں کیا کر رہی ہے۔ خیر فوراً سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میں اسے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ میں نے کہا، یار بہت کڑے امتحان میں ڈال دیا تم نے، یار کب ختم ہوگی تمہاری یہ پڑھائی؟ میں بے بس سا ہونے لگا، لیکن وہ پیچھے ہٹ چکی تھی۔ وہ نظریں چرائے جا رہی تھی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک بار ہم ایک ایونٹ میں گئے جہاں پہ بچے پول کے پاس کھڑے غباروں کو پول کے اندر ڈال رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی 2 سال کا، کوئی 2.5 سال کا، کوئی 3 سال کا۔ وہاں ان کا خیال رکھنے کے لیے ملازمین بھی موجود تھے۔ میں بس اپنی فون کال سننے کے لیے باہر نکلا تھا، لیکن ان بچوں کو دیکھ کے کافی دیر انہیں دیکھتا رہا۔ گول مٹول، گورے چٹے، پیارے پیارے سے بچے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی سی شرارتیں، ان کی کلکاریاں مجھے اندر سے جھنجھوڑنے لگیں۔ امی کی باتیں کانوں میں گونجنے لگیں کہ کہیں اپنی بیوی کی خواہش پوری کرتے کرتے ہمیں قبروں تک نہ پہنچا دینا۔ بڑی خواہش ہے اپنے پوتے پوتیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھوں۔ شاید ان کی خواہش بھی جائز تھی، لیکن شاید یہ میری محبت کی انتہا تھی کہ میں رجا سے زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اب زیادہ تر وہ رات کو پڑھتی تھی کیونکہ دن میں کچن کے کاموں سے اسے فرصت نہیں ملتی تھی۔ ابھی بھی کچھ نہ کچھ یاد کر رہی تھی، لیکن میں ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، رجا پلیز، مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے، اپنا شور بند کرو پلیز۔ کہنے لگی، اچھا میں لاؤنج میں جا کے پڑھ لیتی ہوں۔ خود بھی جمائیاں لیے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، اپنی حالت دیکھی ہے تم نے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگ گئے ہیں، چھوڑو بھی یار، تم انجینئر بن کے کیا کرو گی؟ مجھے یہ بتاؤ، مجھے تو کسی انجینئر کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ ویسے بھی 1 سال میں پڑھائی سے فارغ ہو کے ہمارے آفس کو جوائن کر لے گا۔ کہنے لگی، مجھے شوق ہے۔ میں نے کہا، تمہارے شوق تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی مروا دیں گے۔ عجیب لڑکی ہو یار، اپنی حالت پہ ترس کھاؤ۔ دیکھو تو صحیح کیا حال ہو گیا ہے تمہارا، شدید نیند آ رہی ہے تمہیں، چھوڑو بھی یار، آؤ میرے پاس۔ لیکن وہ کتابیں اٹھا کے مجھے گھورتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اگلے روز میری والدہ کا BP شوٹ کر گیا۔ میں اور حمزہ انہیں لے کے ہاسپٹل بھاگے۔ میرے والد بھی ساتھ ہی گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہم تینوں کی جان نکلی۔ میری والدہ آنسو بہائے جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، امی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں، اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگی، تیمور تمہیں اس وقت احساس ہوگا جب میں نہیں رہوں گی۔ سال ہونے والا ہے تمہاری شادی کو، کیا اب بھی مجھے یوں ہی قبر تک پہنچا کے تم بچہ پیدا کرو گے؟
مجھے میرا پوتا یا پوتی چاہیے، میری بھی خواہش ہے، کچھ تو خیال رکھو۔ میں چپ سا ہو گیا۔ میری والدہ گھر آ چکی تھیں لیکن بات نہیں کر رہی تھیں، مجھ سے ناراض تھیں۔ کہنے لگی جب تک یہ خوشخبری نہیں سناؤ گے مجھ سے بات مت کرنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ رجا کے دوسرے سیمسٹر کے پیپر سر پہ تھے، پھر گھر کی ذمہ داریاں، وہ پہلے سے گھن چکر بنی بیٹھی تھی، لیکن اپنی ماں کی خواہش کے آگے میں بے بس ہوا تھا۔ اس لیے ان کے آنسو پونچھ کے میں اپنے کمرے میں آیا۔ اس وقت بھی وہ کتاب پڑھتے پڑھتے شاید سو چکی تھی، منہ پہ کتاب تھی اور خود سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگی او ہو، میں سو بھی گئی، ابھی مجھے یاد کرنا تھا، میری کتاب واپس کریں۔ ابھی بھی نیند کی خماری میں تھی۔ میں نے کہا یار بس بھی کر دو، ہو گیا تمہارا شوق پورا۔ کہنے لگی آپ نے پھر سے وہی باتیں شروع کر دی ہیں۔ میں سارے کام کر تو رہی ہوں، سب کے لیے کھانا بناتی ہوں، اور میں رات کو ہی ملازمین کا کھانا بھی بنا دیتی ہوں جو انہوں نے دوپہر کو کھانا ہوتا ہے۔ پلیز میری کتاب واپس کریں تیمور۔ ابھی بھی بے تحاشا نیند میں تھی لیکن اتنی ہی ضد کر رہی تھی۔ میں نے کتاب اس کی رائٹنگ ٹیبل پہ رکھ دی۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، 1 سال ہو گیا ہے، تمہارے شوق نے میری نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں، بس میں آج اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ یہ سن کے اس کی نیند بھاگی تھی، مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا جاؤ اپنا حلیہ کچھ درست کر کے آؤ، کوئی لپسٹک لگا لو، لیکن وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا رجا تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا دیکھو اب یہ آنسو نہ بہانے بیٹھ جانا، میں آج کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تمہیں مجھ پہ ترس نہیں آتا کیا؟ میں نے اس رات اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ مجھے اپنی ماں کی خواہش پوری کرنی تھی، اور یہ خواہش تو اب میرے اندر بھی مجھے بے چین کرنے لگی تھی۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا۔ آفس کی چھٹی تھی اس لیے صبح ہی میں نے اس کی جان بخشی تھی۔ میں گہری نیند سو چکا تھا، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ رجا چپ چپ سی تھی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ رات کو جب میں پھر اس کے قریب آنے لگا تو وہ انکار کرنے لگی، کہنے لگی میرے پیپرز ہیں نیکسٹ منتھ، پلیز تیمور۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ میں خود غرضی دکھانے لگا۔ دن بھر گھر کے کام اسے پڑھنے کا موقع نہیں دیتے تھے، اور رات کو میں اسے نہیں بخشتا تھا۔ اگلے مہینے جب وہ پہلا پیپر دے کے آئی تو آتے ہی الٹیاں کرنے لگی۔ اس کی طبیعت رات تک اور بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی اس نے پڑھائی اپنے سر پہ سوار کر لی ہے، پوری پوری رات جاگتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، اب دیکھ لو بیمار پڑ گئی۔ بجائے اس کا احساس کرنے کے میری والدہ اسے باتیں سنا رہی تھیں، اور وہ روئے جا رہی تھی، اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی آفس سے آیا تو اس کی حالت دیکھ کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ بھی کروا لیا، اسے ڈرپ بھی لگا دی، لیکن جیسے ہی رپورٹس آئیں میں تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا، کیونکہ وہ امید سے تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے دھونے لگے گی۔ میں مسکرا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو میرے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ۔ میں اسے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا، حالانکہ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ جب میری والدہ کو یہ خبر ملی تو وہ تو خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ جلدی سے باورچن بھی کچن کے کاموں کے لیے رکھ دی، صدقے کے بکرے کٹوائے، رجا کا ماتھا چوما، پھر مجھے سینے سے لگایا، پھر کہنے لگی آج کے بعد میری بہو بیڈ سے نیچے پیر بھی نہیں رکھے گی، میں خود اس کا خیال رکھوں گی۔ اپنی والدہ کو یوں خوش دیکھ کے میں بھی بہت خوش تھا، اور میں ویسے بھی بہت خوش تھا۔ باپ بننے کی خوشی انوکھی ہوتی ہے۔ لیکن رجا کمرے میں آتے ہی رونے لگی۔ میں نے کہا کم آن یار، اب بند کر دو یہ رونا دھونا۔ کہنے لگی مجھے اپنے پیپرز دینے ہیں۔ پھر وہی پیپرز۔ اب میں ضد چوا تھا۔ اس بار میں نے اسے نرمی نہیں دکھائی تھی۔ میں نے کہا بس بہت ہو گیا تمہارا شوق، ہو گیا شوق پورا، اب نہ تم یونیورسٹی کا نام لوگی اور نہ ہی پیپرز کا۔ آرام کرو، خوش رہو، کھاؤ پیو۔ سمجھ میں آئی نا؟ دیکھو میں بہت صاف الفاظ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تمہاری بے احتیاطی اور ضد کی وجہ سے میرے بچے کو کچھ بھی ہوا، کوئی بھی نقصان پہنچا، تو یاد رکھنا تم میرا ایک الگ ہی روپ دیکھو گی۔ میرے الفاظ کو سن کے وہ چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میری والدہ اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھیں، میڈیسن خود اپنے سامنے کھلاتی تھیں،
کبھی پھلوں کے فریش جوس اسے پلاتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ کچھ دن کے بعد اس کا دوسرا پیپر تھا۔ اس دن مجھے اور امی کو بتائے بنا وہ حمزہ کے ساتھ یونیورسٹی جا چکی تھی۔ میرے والدین ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں چلے جاتے تھے، کچھ دیر اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو انہیں پتہ چلا کہ رجا تو جا چکی ہے۔ میری والدہ نے حمزہ کو فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میری والدہ نے جب مجھے بتایا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا میں آ کے اس کو سیدھا کرتا ہوں، اس لڑکی نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں دیکھو بیٹا، پہلی احتیاط نہ کی جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اس سے ذرا بھی کام نہیں کروا رہی تاکہ خیر و عافیت سے یہ وقت گزر جائے۔ تمہیں پتہ ہے گاڑی کے جھٹکے عورت کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں۔ جیسے جیسے میں امی کی باتیں سن رہا تھا میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے کہا میں جاتا ہوں یونیورسٹی، آپ فکر نہ کریں۔ جب میں یونیورسٹی گیا تب تک پیپر ہو چکا تھا۔ وہ اور حمزہ یونیورسٹی سے باہر آ رہے تھے، دونوں نہ جانے کس بات پہ ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے دونوں کی ہنسی کو بریک لگی۔ اس سے پہلے کہ میں رجا کے پاس جاتا، حمزہ ہم دونوں کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا بھائی میں نے بھابھی سے کہا تھا میں ان کو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا تاکہ یہ پیپرز دے سکیں۔ میں نے کہا شٹ اپ، تم ہوتے کون ہو اتنا بڑا فیصلہ خود کرنے والے؟ تمہیں اندازہ ہے میں اور امی کتنا احتیاط کر رہے ہیں؟ امی سے پوچھے بنا مجھے بتائے بغیر کیوں کیا تم نے ایسا؟ بے اختیار میرا ہاتھ حمزہ پہ اٹھ گیا۔ یہ دیکھ کے رجا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے گیا۔ میں نے کہا آج کے بعد تم مجھ سے پوچھے بغیر باہر آئیں تو دیکھو کیا حال کرتا ہوں تمہارا۔ وہ گاڑی میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ بڑی احتیاط سے میں نے گاڑی چلائی۔ شروع کے دن تھے، اسے احتیاط کرنی چاہیے تھی، اور وہ اس وقت اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں بے تحاشا غصے میں تھا۔ میں اسے گھر لے کے آیا تو میری والدہ شروع ہو گئیں۔ اس بار میں نے انہیں نہیں روکا کیونکہ ان کی بات ٹھیک تھی۔ وہ کہنے لگیں تم کس سے پوچھ کے گئی تھی؟ میں تمہاری ساری کتابوں کو آگ لگا دوں گی، سمجھی نا تمہیں پتہ ہے یہ احتیاط کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے تو یہ دن ہماری زندگی میں ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے، اور ایک تم ہو، تمہیں پتہ نہیں پڑھائی کا کون سا خناس تمہارے دماغ میں ہے۔ وہ چپ چاپ ساری باتیں سن کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ رو رہی تھی لیکن میں نے اسے چپ نہیں کروایا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی مجھے چند دن کے لیے اپنی امی کے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا بعد میں چلی جانا۔ وہ ضد کرنے لگی جب سے میری شادی ہوئی آپ صرف مجھے ملوا کے لے آتے ہیں، میں وہاں رکنے تو نہیں گئی، مجھے 15 دن کے لیے امی کے گھر رہنا ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا، رہ بھی لینا، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی تو وہاں میں نے کون سے کام کرنے ہیں؟ میری امی بھی میرا خیال رکھ سکتی ہیں اور بہت اچھا رکھ سکتی ہیں، آپ بس مجھے میری امی کے گھر چھوڑ کے آ جائیں۔ جب میں نے اپنی والدہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی ہاں یہ بھی بہتر ہے، اس کی والدہ اس کا اچھا خیال رکھ لیں گی، تم اسے اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ میں اس کو اس کے میکے چھوڑ آیا، لیکن مجھے اب رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا تو نہیں کرتا تھا، لیکن وہ کمرے میں تو ہوتی تھی نا۔ اب مجھے اپنا کمرہ خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ میں روز اس سے فون پہ بات کرتا، اس سے پوچھتا اس نے کیا کھایا کیا پیا، آرام تو کر رہی ہے نا؟ تو کہتی تھی ہاں میری امی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، اور میں اپنی ساس سے بھی کہہ آیا تھا کہ اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ کہنے لگی بیٹا تم فکر نہ کرو۔ ایک بار میں اپنی بزنس میٹنگ کی وجہ سے ریسٹورنٹ میں اپنے ایک کلائنٹ سے ملنے گیا۔ واپسی پہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب میرے پاس سے حمزہ کی گاڑی گزری۔ میں نے دیکھا تو حمزہ اور رجا بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پہ ہنس رہے تھے، ساتھ میں آئس کریم کھا رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ وہ حمزہ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، وہ تو میکے میں تھی۔ میں نے دیکھا تو ہاتھ میں کتابیں تھیں۔ یہ دیکھ کے مجھے تو آگ سی لگ گئی۔ اس کا مطلب وہ پیپرز دینے کے لیے اپنے گھر گئی تھی۔ آج شاید اس کا آخری پیپر تھا۔ میں نے دیکھا حمزہ اسے اس کے گھر چھوڑ کے واپس جا چکا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تب تک وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھ کے کچھ حیران تھی، کہنے لگی بیٹا آپ آج جلدی آ گئے؟ میں نے کہا ہاں میں رجا کو لینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی ابھی 2-4 دن رہنے دو اسے۔ میں نے کہا نہیں مجھے اسے لے کے جانا ہے، اسے کہیں تیار ہو کے آ جائے۔ حالانکہ میری ساس نے مجھے بہت کہا کہ میں کھانا کھا لوں، لیکن
میں نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں بھرا تھا۔ رجا تیار ہو کے آ چکی تھی۔ میں اسے ساتھ لے کے گھر آیا۔ کمرے میں لے جا کے میں نے اس سے پوچھا، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ کہنے لگی، کیا مطلب کہاں سے آ رہی ہوں؟ آپ خود ہی تو مجھے لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا، زیادہ بکواس نہیں کرو میرے ساتھ۔ تم آج حمزہ کے ساتھ یونیورسٹی گئی تھیں، پیپر دے کے آئی تھیں۔ میری بات سن کے اس کا رنگ اڑا۔ میں نے کہا، تمہیں ذرا بھی احساس ہے تم خود کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اور وہ تمہاری امی، وہ بھی تمہاری طرح جھوٹی ہیں۔ ابھی فون کر کے ان سے بولتا ہوں کہ انہوں نے میری اجازت کے بنا تمہیں کیسے جانے دیا۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بچہ نہ ہو گیا؟ میرے لیے عذاب ہو گیا؟ ہر چیز پہ آپ کو اعتراض ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا آپ کے بچے کو، خدا کے لیے مجھے قید کرنا چھوڑ دیں۔ بچہ پیدا کرنا کوئی بیماری نہیں ہے، ایک فطری سی بات ہے۔ میں بچے کا بہانہ بنا کے 24 گھنٹے بیڈ پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ میں آؤں گی، جاؤں گی اور پڑھوں گی بھی۔ میں نے اس کا بازو بڑی سختی سے پکڑا، اتنی زور سے کہ وہ کرہا کے رہ گئی۔ زیادہ زبان آ گئی ہے تمہارے منہ میں؟ بہت زیادہ بولنا نہیں آ گیا تمہیں؟ جو کہہ رہا ہوں بس وہ کرو۔ تم آج کے بعد اس کمرے سے باہر بھی نہیں نکلو گی۔ اور حمزہ کو تو آنے دو ذرا گھر پہ، اس کا تو میں وہ حال کروں گا کہ یاد کرے گا۔ میرے غصے کو دیکھ کے وہ کچھ گھبرائی تھی۔ کہنے لگی، آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گے؟ میں نے کہا، میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ جب اسے منع کیا ہے تو وہ ہوتا کون ہے تمہیں یونیورسٹی لے کے جانے والا؟ کہنے لگی، آپ نے جو کہنا ہے آپ مجھ سے کہہ لیں، حمزہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے کہا اور وہ پہنچ گیا۔ اتنا خود مختار ہے وہ۔ آنے دو، دماغ درست میں کرتا ہوں اس کا۔ لیکن وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ کو جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، اس کا قصور نہیں ہے، میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ میں نے کہا، آج کے بعد اگر تم لوگ میرے خلاف چلنے کی کوشش کی نہ رہ جا، یاد رکھنا میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ ابھی تک اگر میرا تم پہ ہاتھ نہیں اٹھا تو وجہ میرا بچہ ہے۔ جو کچھ تم نے آج کیا ہے، میں تھپڑ تمہارے منہ پہ مارنے میں دیر نہیں لگاتا۔ میری بات سن کے کہنے لگی، یعنی سب کچھ آپ کی نظر میں یہ بچہ ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا، ہاں تم کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ میرا بچہ ہے۔ کہنے لگی، اللہ کرے مر جائے یہ بچہ۔ اس کا اتنا کہنا تھا، میں آپے سے باہر ہوا۔ میں نے لحاظ بھی نہیں کیا، یا شاید میں غصے میں پاگل ہوا۔ میں نے اتنی زور کا تھپڑ اسے مارا کہ وہ بیڈ پہ جا کے گری۔ میں نے کہا، کیا کہا تم نے؟ کیا کہا تم نے؟ میرا لہجہ اس قدر بلند تھا کہ کمرے پہ بری طرح سے دستک ہوئی۔ میری والدہ باہر تھیں۔ کہنے لگی، تیمور دروازہ کھولو، کیا کر رہے ہو تم؟ رجا رونے لگی۔ کہنے لگی، آپ نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ تیمور دروازہ کھولو، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے دروازہ کھول دیا۔ میری والدہ کے ساتھ حمزہ بھی کھڑا تھا، غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ رجا کے رخسار پہ انگلیاں چھپ گئی تھیں۔ کہنے لگا، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، تم بیچ میں مت آؤ، فساد کی جڑ تم ہو، سمجھے؟ میری والدہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کیوں مارا ہے تم نے بچی کو؟ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرنے گئی تھی اپنے میکے؟ یہ اس کمینے کے ساتھ پیپر دینے جاتی رہی ہے یونیورسٹی۔ یہ سن کے میری والدہ نے غصے سے حمزہ کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ رجا کہنے لگی، مجھے نہیں پیدا کرنا آپ لوگوں کا بچہ، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ آج اس شخص نے اپنے بچے کی وجہ سے مجھے تھپڑ مارا، کل کو یہ دنیا میں آئے گا تو یہ تو مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں نے کہا، ہاں مار ڈالوں گا جان سے۔ اگر تمہاری یہ حرکتیں رہی نہ رجا تو تم میرے ہاتھوں سے مر جاؤ گی۔ میں بے تحاشا غصے میں تھا۔ میری والدہ نے کہا، تم جاؤ یہاں سے، باہر نکلو کمرے سے۔ میں باہر چلا گیا۔ اگر میں کمرے میں رہتا تو پتہ نہیں کیا کر گزرتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی ضد میں آ کے مجھے ایسی سزا بھی دے سکتی ہے۔ جی تو پیارے پیارے سے ریڈرز، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ کمنٹس میں بتائیے۔ کیا رجا جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا پھر تیمور ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔